السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ خاکسار کی جانب سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ گو کہ پاکستان میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جا چکی ہے، لیکن اس ملک میں بے شرمی کی، ظلم کی ساری حدیں پار ہو چکی ہیں۔ یہ عید ایسی عید ہے کہ لوگ اتنے تنگ ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لوگ قربانی نہیں کر پا رہے، جو قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں جب جانور خریدے گئے تو کئی ایسی خبریں رپورٹ ہوئیں جس میں لوگوں سے نقدی چھینی گئی، لوگوں سے ان کے قربانی کے جانور چھینے گئے، یہاں تک کئی لوگوں کو مار بھی دیا گیا۔ پھر بجلی کے بلوں کے اندر اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے اور آگے مزید کرنے جا رہے ہیں۔ پھر شدید ترین گرمی، یعنی آپ کہہ لیں کہ شاید یہ والی عید پچھلے 100 سالوں کی گرم ترین عید ہو، لیکن لوگ بجلی کے پنکھے تک افورڈ نہیں کر پا رہے، اتنا ظلم ہے، اتنی انتہا ہو گئی ہے۔ قربانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا کہ لوگ قربانی کر پا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جس کے پاس 40-50 ہزار روپیہ ہوگا وہ حصہ ڈال کر قربانی کر سکتا ہے، وہ بھی کم از کم، اور باقی تو ظاہر ہے پھر لمبی گیم ہے۔ اگر کسی نے پورا جانور کرنا ہے وہ دور کی بات ہے۔ لوگ اپنے بچوں کے کپڑے تک افورڈ نہیں کر پا رہے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ خبر آئی ہے، خبر پتہ ہے کیا ہے کہ پارلیمنٹ سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی تنخواہوں کے اندر 600% اضافہ کر دیا گیا۔ یعنی جب پیٹرول کی قیمتیں مزید مہنگی ہو رہی ہیں، 150 روپے تک لیوی چلی گئی ہے، اسکول پرائیویٹائز ہو چکے ہیں، ہاسپٹل پرائیویٹائز ہو چکی ہیں، کسانوں کی گندم تباہ ہو گئی ہے، گندم کے بعد مکئی بھی تباہ ہو گئی ہے۔ وہ مکئی جو 3500 روپے فی من ہوتی تھی وہ 2000 روپے کی بھی خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر چیز تباہ حال ہے۔ بجلی مزید مہنگی، پیٹرول مزید مہنگا، ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ اے ٹی ایم کے استعمال پر بھی ٹیکس ہے۔ ایسے میں 600%، کتنی بنتی ہے 600%؟ پہلے تنخواہ تھی اسپیکر صاحب کی 2,05,000 روپے، چیئرمین سینٹ کی بھی لگ بھگ یہی ہے۔ اب اس کے اندر 600% اضافہ کیا گیا ہے، کتنی بن گئی ہے؟ 13 لاکھ روپے۔ یعنی 13 لاکھ روپے تنخواہ لے گا اسپیکر اس بھوکی ننگی قوم سے۔ یعنی لوگوں پر تو زمین ہی تنگ کر دی گئی ہے نا۔ 13 لاکھ روپے اسپیکر کے اور 13 لاکھ روپیہ چیئرمین سینٹ لے گا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف 13 لاکھ ہے تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے بڑے ہوتے ہیں، 13 لاکھ لے رہے ہیں تو پھر کیا، 13 لاکھ کے ساتھ مل کیا رہا ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ ڈان نیوز کے صحافی ہیں ثناء اللہ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکاری گاڑی نہیں، سرکاری گاڑیاں، اور گاڑیوں کے ساتھ جو پروٹوکول ہوتا ہے، جو پولیس کی نفری ہوتی ہے سیکیورٹی کی، وہ الگ۔ سرکاری گاڑیاں، سرکاری گھر، سرکاری بنگلے، اور گھر بھی کیا کوئی ایسے نہیں کہ اسلام آباد کے اندر کوئی G6 G7 G8 G9 کے اندر، یا کوئی H13 کے اندر، یا کہیں دور دراز، نہیں، ریڈ زون کے اندر، منسٹر انکلیو کے اندر، مہنگی ترین جگہ پر سرکاری گھر، سرکاری پیٹرول مفت، جہاں جاؤ مفت پیٹرول، مفت بجلی، مفت جتنی مرضی استعمال کرو، جہاں جہاں استعمال کرو، گیس بھی مفت، نوکر چاکر سب فری، اور کوئی ایک آدھا نوکر نہیں بلکہ بے شمار نوکر فری، کھانا پینا بالکل مفت، اور یہ کرپشن اور دہاڑیاں اس کے علاوہ ہیں۔ تو 13 لاکھ کی تنخواہ کے ساتھ یہ ساری میں آپ کو آسائشیں بتا رہا ہوں۔ بیرون ملک اگر دورے کرنے ہیں، اپنے ذاتی کام سے بھی جانا ہے، ظاہر ہے آپ کے پاس عہدے ہیں تو وہ اس کا ٹکٹ بھی فری ملتا ہے، بلو پاسپورٹ ہے، ٹکٹیں بالکل فری ہیں، سرکاری خرچے پر ٹریولنگ کرنی ہے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ جینا مرنا ہر چیز، تمام دنیا کی آسائشیں فری ہیں، اور ساتھ میں 13 لاکھ تنخواہ بھی ہے۔ تو بھوکی ننگی قوم مر رہی ہے۔ عید کے موقع پہ لوگ سفید پوش ہیں، لوگ نہ بھیک مانگ سکتے ہیں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ تو یہ ظلم کی حد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد پھر قیدی نمبر 804 کیا کرے؟ یہ مسئلہ قیدی نمبر 804 کا نہیں ہے، ہر بندے کا ہے۔ اس سے زیادہ پھر یعنی ہو کیا سکتا ہے؟ پھر شہباز شریف
آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے دورے پر گئے ہوئے تھے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ یہ ڈسکس نہیں ہوا کہ فلسطین کے لوگوں کو کیسے ریلیف دیا جائے، غزہ کے لوگوں کو کیسے ریلیف دیا جائے۔ وہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے کون سے رستے نکالے جائیں، کیا کیا جائے، کون سا اسلامک ٹچ دیا جائے، کون سی ایسی دلیل دی جائے، کون سا ایسا بہانہ گھڑا جائے جس سے اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکے۔ تو اس طرح کی چیزیں وہاں پر شہباز شریف اور بادشاہ سلامت ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیگر مڈل ایسٹ کے رہنما بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اس طرح کی میٹنگز ہوئی ہیں، اور اب شہباز شریف رات کو عید سے پہلے دورہ مکمل کر کے واپس آئے ہیں۔ دوسری جانب مودی کے حوالے سے خبر سن لیں۔ آپ کو خبر دی تھی کہ کینیڈا کے اندر G7 اجلاس ہونے جا رہا ہے، سمٹ ہونے جا رہی ہے، مودی کو نہیں بلایا گیا۔ اب یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ دنیا آپ کے آپریشن میں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، آپ اکیلے ہو گئے، آپ کا نیریٹو کسی نے بائے نہیں کیا، امریکہ نے نہیں کیا، امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اور پھر G7 سمٹ، کینیڈا جیسا ملک، انہوں نے بلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ دہشت گرد ہیں، آپ ٹیرر ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے ملک میں نہ آئیں، مت آئیں۔ پھر ترلے کیے گئے، منت کی گئی، سفارتکاری کی گئی، لوگوں کو بھیجا گیا کہ اتنا بڑا ملک ہے، 1.5 ارب کی آبادی والا ملک ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ بہرحال وہ منتیں ترلے کرنے کے بعد بالآخر انویٹیشن آ گیا مودی صاحب کو، اور مودی صاحب نے پھر اس پہ وہ جشن منایا، وہ لمبا چوڑا انہوں نے بیان جاری کیا کہ گلیڈ ٹو ریسیو کال فرام پرائم منسٹر آف کینیڈا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بھاگ لگے رہن، بہت عظیم انسان ہے کینیڈا کے وزیر اعظم، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات ہیں، جب میں جپھی ڈالوں گا تو مزید گہرے ہو جائیں گے، اور میں آ رہا ہوں، میں آپ سے ملوں گا۔ یعنی ایک الگ ہی تماشا لگا ہوا ہے۔ دنیا میں انویٹیشنز آتے رہتے ہیں لیکن اتنا کوئی شور نہیں پیٹتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے انویٹیشن بالآخر آ ہی گیا ہے کینیڈا سے۔ مڈل کلاس گھرانے سے جیسے کوئی شخص ہو نا، اس کی شدید خواہش ہو کینیڈا جانے کی یا امریکہ جانے کی یا یورپ جانے کی، اور قسمت سے اس کا ویزا نکل آئے، اس طرح کے بھنگڑے تو وہ ڈالتا ہے۔ درباروں پہ منتیں جس نے مانی ہو کہ ویزا آ گیا تو میں دیگ پکاؤں گا، تو مودی صاحب نے وہی حساب کیا ہے۔ تم وزیر اعظم ہو 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کے، دنیا کی بڑی منڈی ہو، تو مودی صاحب کہہ رہے ہیں بھاگ لگے رہن، جی ویزا آ گیا، میں جا رہا ہوں، انویٹیشن آ گیا۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل پیوٹن کی جانب سے یوکرین پر حملے کیے جا رہے ہیں، مختلف ان کے شہروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑے خطرناک حملے کیے جا رہے ہیں، بہت خطرناک۔ اور وہ جو شرارت کی تھی نیٹو ممالک نے، اب زیلنسکی بنکروں کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ مدد کو پکار رہا ہے۔ اب پیوٹن کی جانب سے ایک اور خطرناک اعلان کیا گیا ہے۔ پیوٹن کی جانب سے کہا گیا کہ بس انتظار کرو، میں یوکرین کو جہنم بنانے جا رہا ہوں۔ اب دیکھو، آؤ جس نے بچانا ہے یوکرین کو، زیلنسکی کو، وہ آ کے بچائے، جس کے اندر جرت ہے نا، ہمت ہے، اگر کوئی ہم سے لڑ سکتا ہے تو آؤ بچا لو، میں یوکرین کو جہنم بنانے جا رہا ہوں۔ تو حالات بڑے خراب ہیں۔ اور پیوٹن پیوٹن نے تو ٹرمپ کی بات نہیں مانی، اس نے کہا کہ خبردار بھاگ جاؤ، اب میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا، اب کوئی بیچ میں نہ آئے، اور اگر کوئی بیچ میں آیا تو وہ بھی رگڑا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے عالمی سطح پر، جو ہے وہ عالمی دنیا میں اس وقت جو ہے وہ بڑی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ رحم کرے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔